ایک صلوات سارے با جماعت پڑھو، صلی اللہ محمد۔ جس کا ذاکر بننا اللہ کو زیب دے، اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سلامت رہے۔ جس کا ذاکر بننا اللہ کو زیب دے، اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بن گیا۔ شاباش، جو بندہ بول سکتا میرے ساتھ بولے ذرا۔ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بن گیا، اور علم الہی جب وجود میں آیا تو محمد بن گیا۔ سلامت رہے یا علی کہنے والے دونوں ہاتھ کھڑے کر گئے حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دیں۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بانی کی حیثیت ہے یہاں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ نوجوانوں کے گوش گزار کر کے میں مہمانوں کو ٹائم دوں گا۔ آپ متوجہ ہیں جی؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے چھوٹا سا کہ اگر بسم اللہ، بہت ہی واجب الاحترام، لے جو شکر، آپ اتنی دیر ذرا صلوات پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔ چونکہ ہر بندے نے سارا دن اپنا اپنا حصہ پڑھنا ہے، جو خطیب کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے۔ اعتراض چھوٹا سا یہ ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں پر کہ آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ کو حسین سے اتنا ہی پیار تھا تو پھر کربلا میں حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یعنی حسین 3 دن پیاسے رہے، شہید ہو گئے، اور اگر اللہ کو اتنا پیار تھا حسین سے تو پھر اللہ نے حسین کی کربلا میں مدد کیوں نہیں کی؟ یہ ہے اعتراض۔ وزن میں سوال تو ہے، لیکن شوکت صاحب حق بنتا ہے لوگوں کا اعتراض کرنا، اور ہم آل محمد کے چھوٹے سے وکیل بن کر ان کو بتانا کہ وجہ کیا ہے۔ دوستو، جب اللہ کسی کا امتحان لیتا ہے تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب مقام دکھاتا ہے پھر حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ کربلا میں حسین کا امتحان تھا، اور جب مدینے کی گلیوں میں رسول کندھوں پہ اٹھا کر گلیوں کی سیر کرواتی تھی، وہ اللہ حسین کا مقام دکھا رہا تھا۔ اور اس کی مثال میں قرآن سے دوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، ماں نے تنور میں رکھا، پھوپھی نے آ کر تنور میں لکڑیاں ڈالی، تنور جلتا رہا، مگر موسیٰ پہ اس آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاباش شاباش، جو بندہ بول سکتا تائید فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے فرعون کو ایک خواب آیا تھا کہ تیری بادشاہی ختم ہونے والی۔ اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا، کہنے لگا بتاؤ میری بادشاہی کب تک چلے گی؟ میری بادشاہی کب تک اس کا رہنا ہے؟ نجومی کہنے لگے اوے خدا خود بنا بیٹھا، پوچھ ہم سے رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ او خدا تو خود بنا بیٹھا اور پوچھ ہم سے رہا خواب کی تعبیر۔ وہ کہنے لگا نہیں بتاؤ۔ وہ کہنے لگا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ اب اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ زندہ نہ رہے، بیٹے کو قتل کر دو، بیٹیوں کو زندہ رہنے دو۔ بیٹے قتل ہوتے رہے، کتنے قتل ہو گئے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ آنا تھا وہ آ گئے۔ جب موسیٰ آئے اب ماں کو فکر لاحق ہوا کہ یا اللہ دے تو تو نے دیا، مگر فرعون کو پتہ چل جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ تو قتل کر دے گا، مروا دے گا اسے۔ اللہ کی آواز آئی والدہ موسیٰ گھبرا نہیں، اگر فرعون سے تنخواہیں دلوا کر تجھے اجرت دلوا کے میں نے موسیٰ کو نبی نہ بنا دیا، مجھے اللہ ہی نہ کہنا۔
اللہ تو فرعون کے سپاہیوں کو اطلاع مل گئی، ان کے آنے سے پہلے والدہ موسیٰ نے بچہ اٹھایا تنور میں رکھ دیا، ادھر سے موسیٰ کی پھوپھی اس نے لکڑیاں جلا دی، آگ جل رہی ہے۔ فرعون کے سپاہی آئے، سارے گھر کی تلاشی لی، اب آگ کی تلاشی کون لے گا؟ موسیٰ نیچے بیٹھے، ادھر وہ چلے گئے۔ والدہ موسیٰ نے موسیٰ کی پھوپھی سے کہا یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں نے تو وہاں بچہ رکھا تھا۔ اب دو روایتیں ملتی ہیں، جب آگ ہٹائی گئی موسیٰ یا تو انگوٹھا چوس رہے تھے یا سیب کھا رہے تھے۔ اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہاں پوری آگ موسیٰ پہ پڑی ہے مگر موسیٰ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ یہاں اللہ موسیٰ کا مقام دکھا رہا تھا، اور ادھر موسیٰ کو تابوت میں رکھ کر، صندوقچے میں رکھ کر دریا کے سپرد کیا گیا۔ چلتا چلتا یہ صندوق فرعون کے محل سے ٹکرایا، پانی کا جدھر بہاؤ تھا ادھر نہیں یہ صندوق گیا، یہ الٹے رخ چل رہا تھا۔ جا کے جب فرعون کے محل سے ٹکرایا، فرعون نیچے اترا، آسیہ بی بی بھی ساتھ تھی، کھول کے دیکھا چاند سا بچہ۔ بی بی آسیہ نے اٹھایا، کہا یہ چاند سا بچہ ہم اس کو پالیں گے، یہ ہمارے ہاں رہے گا، جوان ہو جائے گا، شادی کریں گے، ہمارا ہی بیٹا کہلائے گا نا۔ فرعون نے کہا نہیں، یہ وہی بچہ ہے جو میری بادشاہی کو ختم کرے گا۔ بی بی نے کہا نہیں، تیرے دشمن نے آنا بنی اسرائیل سے، یہ آیا ہے دریائے نیل سے۔ شاباش، جو بندہ بول سکتا ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پوری طاقت سے، حیدری تیرے دشمن نے آنا بنی اسرائیل سے، یہ آیا، اسلم تو بھی سر اٹھا لے گا، یہ آیا دریائے نیل سے۔ بی بی نے ہاتھوں پہ اٹھایا، اب مسئلہ پیدا ہوا دودھ پلانے کا۔ 70 شاہی دائیاں دربار میں بلائی گئی، موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، چھوٹا سا تو بچہ ہے، تھوڑی سی لچک پیدا کر دے، اس کو ایک گھونٹ تو پی لینے دے۔ اللہ فرما گیا تیری نظر میں بچہ ہے مگر میں نے تو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کسی کافرہ کا ایک گھونٹ دودھ کا نہیں پیتا۔ کہہ دوں پھر جملہ، کہہ دوں جملہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ترجمانی کرنے لگا ہوں کہ موسیٰ اگر نبی ہو کر 3 دن کی عمر میں کسی کافر کا نہیں کھاتا تو موسیٰ کا نبی 17 سال تک ابو طالب سے کیا کھاتا رہا؟ مل کے چلو یہاں کہتا چلوں، ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے صرف نام ہی نہیں رکھا، میں دسترخوان ہاتھوں سے بچھاتا، کھانا لگاتا۔ اسلم یار میری طرف دیکھ، اس کی طرف پھر دیکھنا، سامنے کھانا ہوتا، اس کے سامنے مصطفیٰ ہوتے، مصطفیٰ کے سامنے مرتضیٰ ہوتے۔ ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں شوربے میں بھگو کر کھانے کو اتنا نرم کرتا کہ محمد کے کھانے کے قابل ہو جائے۔ پہلا لقمہ مصطفیٰ کو دیتے، دوسرا لقمہ مرتضیٰ کو دیتے، جو کھانا بچ جاتا خود بھی کھاتے، اپنے بچوں سے کہتے کھا لو، ان کا بچا کھانا ثواب ہے۔ جو بندہ بول سکتا میرے ساتھ تائید فرمائے، دونوں ہاتھ کھڑے کر گئے، حیدری۔ ابو طالب یہاں درمیان میں کھانا رکھتے، پہلا لقمہ مصطفیٰ کو، دوسرا لقمہ مرتضیٰ کو۔ نہیں، میں بالکل قریب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب، ادھر نہیں دیکھو، میری طرف دیکھو، بانی ہوں، جب تک میرا دل چاہے گا پڑھوں گا، میرے بعد سارے دوست پڑھیں گے، آپ ادھر نہیں دیکھیں۔ ابو طالب یہاں سے لقمہ لے رہے ہیں رزق کا، پہلا رزق کا لقمہ محمد کو دیتے ہیں، دوسرا علی کو دیتے ہیں۔ سجاد اور قریب ہو جاؤ، ابو طالب یہاں سے رزق لے رہے ہیں، کبھی رزق مصطفیٰ کو دے رہے ہیں، کبھی رزق مرتضیٰ کو دے رہے ہیں۔ ارے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ سنی بھائی یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ محمد کے ہاتھوں سے ملتا ہے، شیعہ یہ کہتے ہیں جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ علی اور محمد کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ شیعہ بھی ٹھیک، سنی بھی ٹھیک، اس لیے کہ پوری کائنات کو رزق ملتا ہے محمد اور علی کے ہاتھوں سے، علی اور محمد کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے ہاتھوں سے۔ مل کے
سلامت رہے یا علی کہنے والے. بی بی آسیہ کے ہاتھوں پر موسیٰ. ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. بی بی آسیہ کے ہاتھوں پر، میری طرف دیکھو، موسیٰ. قریب سے گزرا فرعون. او بھائی میری طرف دیکھ، قریب سے فرعون گزرا. بی بی کہتی ہے تو ایسے ہی جلا بھنا رہتا ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، ذرا اٹھا کے تو دیکھ. اس نے کہا کم میں جلتا ہوں، لا مجھے دے. اس کے ہاتھوں پہ آیا، اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا موسیٰ نے، اتنی زور سے ہلایا کہ فرعون ایک قدم بھی نہ چل سکا. بی بی آسیہ کو دیکھ کے کہتا ہے مان نہ مان وہی بچہ ہے. شاباش شاباش، مان نہ مان یہ وہی بچہ جو میرا دشمن ہے. بی بی کہتی ہے نہیں، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے. تیری داڑھی چمک رہی ہے ہیرے جواہرات سے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، چمکیلی چیزوں سے پیار کرتے ہیں، اس لیے تیری داڑھی میں اس نے ہاتھ ڈال دیا. اب جو جملہ فرعون نے کہا وہ سننے کے قابل ہے. فرعون کہتا ہے تو کہتی ہے نا بچہ، مگر اس کے جو ہاتھ کی طاقت ہے وہ بچوں والی نہیں ہے. سلامت رہے سلامت رہے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حیدری. آزمانے کے لیے بس یہیں پر ختم کروں گا. جب اللہ مقام دکھاتا ہے حالات، اور جب اللہ امتحان لیتا ہے حالات، پوری آگ تھی موسیٰ پر تنور میں، اثر نہ کیا. اب مسئلہ پیدا ہوا کہ چلو آزماتے ہیں. ایک تشت میں کولے آ گئے، دوسرے تشت میں ہیرے جواہرات آ گئے. موسیٰ کے سامنے موسیٰ کا ہاتھ اٹھا، ہیروں کی طرف نہیں گیا. ایک کوئلہ اٹھایا، اللہ امتحان لے رہا تھا. ایک کوئلہ اٹھایا، اپنی زبان پہ رکھا، زبان بھی جل گئی، ہاتھ بھی جل گیا. دوستو یہ اللہ موسیٰ کا امتحان لے رہا تھا، تنور میں اللہ اس کا مقام دکھا رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری محبت میں تیرا ہاتھ بھی جلا ہے، تیری زبان بھی جلی ہے. جو تیرا ہاتھ جلا ہے اسے ید بیضا بنا دوں گا، جو زبان جلی ہے اسے کلیم اللہ بنا دوں گا. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حیدری.